اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے بندے سارے کے سارے ہیں، چاہے وہ مانے نہ مانے۔ اگر کوئی شخص چاہے وہ انکار کرے، لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ جو اقرار کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ جو اطاعت گزار اور فرما بردار ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ جو نافرمان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل نہ ہو یا خدا نخواستہ اس کے اندر دہریت پائی جاتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہی اگر وہ منکر اگر ہو تو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہاں کا شہری ہوں اپنے ملک کا تو بھی شہری ہے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو بھی شہری ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے سربراہ مملکت کو وزیر اعظم مانتا ہوں تو بھی وہ شہری ہے، اور اگر مانتا ہے یا کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں لیکن اس کے باوجود وہ وزیر اعظم ہی کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سارے کے سارے انسان ہیں، جتنے بھی انسان آئے ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں وہ بندے اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام پاک میں فرمائے وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے تعلق سے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی اپنائیت کے ساتھ ان کے بارے میں فرمایا عباد الرحمن فرمایا گیا ہے۔ یعنی رحمان کے وہ بندے وہ ہیں، ان کی صفات اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا ہر ایمان والے کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندے پسند ہیں وہ بن کر رہنا چاہیے۔ وہ کس طریقے سے ہیں؟ متعدد صفات ان کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کے بندے وہ بندے ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ آہستہ سے مراد یہ نہیں کہ اگر کسی جگہ جانے میں اگر ہم کو 15 منٹ لگتے ہیں تو 2 گھنٹے لگائے جائیں، یہ کہا گیا ہے، ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ اسٹیشن جانے کے لیے اگر آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو 3.5 گھنٹے لگائے جائیں، یہ کہا جا رہا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، غرور نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ متواضع ہوتے ہیں، تواضع ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گھمنڈ اور تکبر اور غرور یہ پسند نہیں، اسی لیے ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم زمین پر تم اکڑ کر مت چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کیونکہ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو۔ یعنی انسان تکبر کے ذریعے اپنے سینے کو پھلائے اور اس کے بعد بہت سینے کو تاننے لگ جائے تو اس کے وجہ زمین پھٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تم پہاڑ کی بلندی کو، اونچائی کو پہنچ نہیں سکتے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اونچا ہونے کی، جو اس کا اپنا قد ہے اس سے کچھ اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنا سینہ تان لیتا ہے، اپنی گردن اونچی کر لیتا ہے، اپنا سر اونچا کرتا ہے، یعنی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں بہت بلند و بالا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ دیکھو تم زمین اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے تم اس کو پھاڑ نہیں سکتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑ بنائے ہیں۔ انسان کتنا ہی تکبر کر کے اونچا ہونے کی کوشش کرے
لیکن پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کے بندے وہ بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی و انکساری پسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ من تکبر وضعہ اللہ، کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، لیکن یہاں پر قید لگائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کے مال و دولت سے متاثر ہو کر، کسی کے عہدے اور منصب سے متاثر ہو کر، اور کسی کے کسی اور چیز سے متاثر ہو کر وہ تواضع اختیار نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ تواضع اختیار کر رہا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ رفعہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تواضع اور ایک ہے گھمنڈ۔ تواضع کی وجہ سے بشرطے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے اختیار کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر تکبر کرتا اگر کوئی شخص ہے، گھمنڈ کرتا اگر کوئی شخص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی، رحمان کے بندوں کے، رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انتہائی مہربان۔ تو رحمان کے بندے وہ بندے ہیں جو زمین میں یعنی نرمی کے ساتھ، آہستہ اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، یہ فرمایا گیا۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ جب ان سے الجھنے لگتے ہیں تو اس موقع پر وہ کہتے ہیں سلام، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، بحث و مباحثہ نہیں کرتے ہیں، حجت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کے ساتھ یعنی اس طریقے سے اختیار کرتے ہیں معاملہ، اور ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ علیحدگی اختیار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوا کہ ان سے بات چیت بند کر دی جائے اور اسی طریقے سے ان سے مقاطعہ کیا جائے، یہ ہرگز نہیں، بلکہ الجھنا نہیں انسان کو چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی اگر وہ ماننے کے لیے اگر تیار نہیں تو بہتر بات یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے۔ بحث مباحثہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لہٰذا دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ وہ ان سے الجھتے نہیں، اس لیے کہ انسان اگر الجھے گا، سامنے والا اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سوائے تضییع اوقات کے، یعنی اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سمجھایا اس کو جا سکے گا جو سمجھنے کے لیے تیار ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص حقیقت میں اگر سو رہا ہے، گہری نیند سو رہا ہے، اور بہت زیادہ یعنی گہری نیند سو رہا ہے، اس کو جگانا، اس کو بیدار کرنا، اس کو نیند سے اٹھانا اس کو بہت زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ اسے کچھ نہیں معلوم اور یہ خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، فوری طور پہ وہ اٹھ جائے گا۔ لیکن جو شخص کے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا ہے اور اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے اٹھنا ہی نہیں ہے، اگر ہم جھنجھوڑتے ہیں اس کو، ہم اٹھاتے اگر ہیں تو اس صورت میں وہ کروٹ پہ کروٹ بدلتا ہے، جان بوجھ کر آنکھیں بند کرتا ہے اور بناوٹی طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں بہت غفلت میں یا میں بہت گہری نیند میں سویا ہوا ہوں۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ جاہلین جو ہوتے ہیں، اگر وہ ماننے کو اگر تیار اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہیں ان کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ بس آج کی مجلس میں بس یہی دو باتیں بتلانی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ تکبر اور گھمنڈ کو ہم ترک کریں، تواضع اللہ رب العزت کے لیے اختیار کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بحث و مباحثہ نہ کریں، الجھن نہیں، اور بطور خاص یعنی دینی معاملات میں الجھنا نہیں چاہیے۔ حضرات علماء کرام سے، اہل علم سے معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا علم آ گیا، تھوڑی بات معلوم ہو گئی، مسائل کے اندر الجھنا کرنا، یہ اچھی بات نہیں۔ حضرت اکبر الہ آبادی جو بڑی پیاری باتوں یعنی اشعار کے اندر باتوں کے اندر بہترین اشعار کہتے تھے، انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کہی ہے کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث
میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ بڑی پیاری بات انہوں نے بات کہی ہے۔ اسی بات پر آج کی اس بات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تواضع اختیار کرنے کی اور کسی سے نہ الجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار اللہ تبارک و تعالی اپنے ان مخصوص بندوں میں جن کو عباد الرحمن فرمایا گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کا شمار ان میں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔